الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب سن رہے ہیں، شرح السنہ، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ کتاب بہت ہی بہترین کتاب ہے، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں سنا ہے، آج بھی ایک بات ہم لوگ سنیں گے. فرماتے ہیں کہ والصلوات الخمس جائزۃ خلف من صلیت خلفہ الا ان یکون جہمیہ فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازیں جس کے پیچھے بھی پڑھو جائز ہے. کسی بھی مسلمان کے پیچھے پڑھو جائز ہے، مگر وہ جہمی نہ ہو، جہمیہ فرقے سے تعلق رکھنے والا اس عقیدے کا آدمی نہ ہو. اگر وہ آدمی ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کیونکہ فَإِنَّهُ مُعَطِّلٌ، وہ معطل ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے نام وغیرہ کو نہیں مانتا ہے، انکار کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ وَإِن صَلَّيْتَ خَلْفَهُ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، اگر تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو اپنی نماز کو دہرا لو. جہمیہ فرقے سے تعلق رکھنے والے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو اپنی نماز کو دہرا لو. اور کہتے ہیں وَإِن كَانَ إِمَامُكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَهْمِيًّا، اگر تیرا امام جمعہ کے دن کا امام جہمی ہو، وَهُوَ سُلطان، اور وہ بادشاہ ہو. امام پہلے زمانے میں بادشاہی نماز پڑھاتے تھے، تو کہتے ہیں اگر وہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، اور جمعہ کا امام بھی وہی ہے اور وہ جہمیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فصل خلفہ، تو اس کے پیچھے تو نماز پڑھ لو. وَأَعِدْ صَلَاتَكَ، اور تم نماز کو اپنی لوٹا لینا. دونوں میں فرق ہے، سلطان ہونا اور عام آدمی ہونا دونوں میں فرق ہے. بات میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی جہمیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو اگر بادشاہ ہے، حاکم ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا اور پھر بعد میں لوٹا لینا، اس نماز کو دہرا لینا. لیکن اگر وہ حاکم نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنا. یہ دونوں میں فرق ہے. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ إِمَامُكَ مِنَ السُّلْطَانِ، اگر تیرا امام سلطان ہو اور دوسرے بھی ہو اور وہ صاحب السنہ ہو، یعنی سنت پر عمل کرنے والا ہو، تو فصل خلفہ، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. ولا تعد صلاتک، اور اپنی نماز کو مت لوٹاؤ. اگر کچھ اس کے اندر خرابی بھی ہو، کچھ اس کے اندر گناہ بھی ہو، تو نماز پڑھ لو اور نماز مت لوٹاؤ. اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے، فاسق فاجر ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو یا تو خلیفہ ہو، حاکم ہو، اس کے پیچھے نماز جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کبیرہ گناہ کرتا ہو، پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر جہمیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا اس طریقے سے، ایسے، یہ ایک اصولی بات ہے، یا تو ایسے بڑے گناہ جو اسلام سے باہر نکالنے والے ہیں، جس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ، کفر تک پہنچانے والی بدعات، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے.
صحیح بات یہی ہے. دیکھیے ان باتوں کی بنیاد ہے حدیث میں یا تو ہمارے اسلاف کی باتوں میں. یہ آج کی بات نہیں ہے. دیکھیے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے 480 پر 1 کے اندر. احمد کہتے ہیں ایک صحابی ہیں احمد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان رجلا اما قوما ایک آدمی نے اپنی قوم کا امامت کرایا فبصق فی القبلۃ تو قبلہ کی طرف تھوکا. اس آدمی نے اس امام نے قبلہ کی طرف تھوکا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. دیکھ لیے آپ کسی کام سے گئے ہوں گے اس قبیلے میں تو اس امام نے نماز پڑھایا اور وہ قبلہ کی طرف تھوکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے کہا لا یصلی لکم یہ امام اب تم کو نماز نہ پڑھائے. فاراد بعد ذلك ان یصلی اس کے بعد دوسرا جب وقت آیا تو امام صاحب نماز پڑھانے کا ارادہ کیے تو لوگوں نے کہا کہ رک جاؤ. لوگوں نے منع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا. وہ امام صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ ایسی بات ہے مجھ کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ہاں میں نہیں کہا تھا. اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک اذیت اللہ ورسولہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے. گویا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ بنیاد ہے. اور ایسے گناہگار وغیرہ کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 690 پر 4 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون لکم فإن اصابوا فلکم وإن اخطأوا فلکم وعلیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام جو ہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا تم کو ملے گا. اگر اس نے کچھ غلطی کی تو تمہاری نماز کا ثواب تم کو مل جائے گا اور غلطی کا وبال اس پر ہوگا. تو یہ عام گناہ وغیرہ کے تعلق سے علماء نے اس کو فٹ کیا ہے. کبیرہ گناہ یا شرک سے اس کا تعلق نہیں ہے. بلکہ اسی حدیث کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے بعد جو ہے حدیث نمبر 690 پر 5 اور 6 دیکھیں گے 90 پر 6 دیکھیں گے تو اس ایک حدیث کو ذکر کیا ہے, ایک روایت کو ذکر کیا اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے. کیا باب باندھا ہے؟ باب امامت المفتون والمبتدع کہ فتنہ میں پڑ جانے والے آدمی کی امامت اور بدعتی آدمی کی امامت. دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر باندھا ہے اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر روایت کو ذکر کرتے ہیں. یہ اپنا تو باب باندھ دیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کو ذکر کر دیے کہ گرچہ کوئی آدمی فتنے میں پڑ گیا ہے یا تو بدعتی ہے لیکن یہاں بدعت مکفرہ نہیں ہے, مسغرہ ہے. اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کی امامت کا کیا مسئلہ ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو قول نقل کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صلی علیہ بدعتہ, تم نماز اس کے پیچھے پڑھ لو اور اس کی بدعت اسی کے اوپر ہوگی. بدعت مسغرہ جو چھوٹی بدعتیں ہیں اس کا اس طرح سے معاملہ ہے کہ اگر چھوٹی بدعت, مثال کے طور پر چھوٹی بدعت کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا, یہ بدعت ہے.
فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے. اگر کوئی اس طریقے سے کر دیا تو اسلام سے باہر نہیں نکلے گا, اسلام سے باہر نہیں نکلے گا, لیکن ہے وہ بدعت, ہے وہ بدعت. تو اگر کسی آدمی نے ایسا نماز وہ اتنا کر رہا ہے, اس بدعت کو کر رہا ہے, یا اس طرح سے چھوٹی بدعت کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اس بدعت کا جو یہ ہے خمیازہ ہے اور اس کا گناہ اس کے اوپر آئے گا, اس کے اوپر آئے گا. تو بہرحال روایت کیا ذکر کرتے ہیں, عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیرا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیسے ہوا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں, خلیفہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, خلیفہ ہیں, اور ان کے گھر کو بلوائیوں نے گھیرا, چاروں طرف سے گھیر لیا, چاروں طرف سے گھیر لیا. اس وقت عبید اللہ بن عدی بن خیار گئے تھے اور کہا انکا امام عام ونزل بکا ما نرا, آپ تو عام لوگوں کے, مسلمانوں کے, عام مسلمانوں کے آپ امام ہیں. اس وقت جو خلیفہ تھے وہ امام وہ رہتے تھے, بڑی جو ان کے قریب مسجدیں رہتی تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی تھے اور آپ امام بھی تھے, آپ کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ عام مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ پر جو مصیبت آئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ پر جو مصیبت آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو کہا کہ آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ آپ کو مصیبت آ چکی ہے. ان حالات میں کہتے ہیں, ان حالات میں ہم ان باغیوں کو جو آپ کو گھیر رکھے ہیں وہ باغی نماز پڑھا رہے ہیں, تو ان حالات میں ان باغیوں کا جو مقرر امام ہے, مقرر کیا ہوا, اس میں سے نماز پڑھاتے تھے, امامت بھی چھین لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز بھی پڑھانے نہیں دیتے تھے کیونکہ گھر گھیر لیے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھا رہا ہے تو ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گناہگار نہ ہو جائیں, اس کے پیچھے نماز پڑھ کر کے گناہگار نہ ہو جائیں. تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصلاۃ احسن ما یعمل الناس, لوگ جو عمل کرتے ہیں نا ان میں سب سے بہتر نماز ہے. لوگ جو اعمال کر رہے ہیں ان میں سب سے بہتر کام نماز ہے. وَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ, جب وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تم بھی یہ اچھا کام کرو, تم بھی ان کے ساتھ یہ اچھا کام کر لو. دیکھیے بلوائی نے گھیرا تھا اور بلوائی کا امام ہی نماز پڑھاتا تھا. لیکن یاد رکھیے اتنی بات کہ اس زمانے کا بلوائی اور اس زمانے کا بدعتی بہت فرق ہے. اس زمانے کا بلوائی اور اس زمانے کا جو بدعتی لوگ ہیں قبر پرست, بہت ڈیفرنس ہے, بہت ڈیفرنس. تو دیکھیے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سب سے بہترین جو عمل ہے لوگ کرتے ہیں وہ ان میں سے نماز ہے. جب وہ اس اچھا کام کو کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تم کرو. وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ, اگر وہ برائی کریں تو اس برائی سے دور رہو, اس برائی سے تم دور رہو. إِسَاءَتَهُمْ, اور ان کی برائی انہی پر ہوگی, ان کی برائی انہی پر ہوگی, برائی سے تم رکے رہو. تو یہ بات ہے, یہ اصولی بات ہے, یہ اصولی بات ہے. انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے اس طریقے سے اور کئی روایتیں ملتی ہیں جن کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر بدعت مکفرہ تک پہنچ چکا ہے, جیسے جہمیہ, معتزلہ, قدریہ, یا اس طرح سے عقیدہ رکھنے والے, اس طرح سے عقیدہ رکھنے والے کوئی امام ہے تو ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے, اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا. اور اگر وہ بدعتی آدمی بدعت مکفرہ تک پہنچا ہوا ہے لیکن وہ خلیفہ ہے, وہ حاکم ہے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے گی تاکہ تفرقہ نہ ہو, لیکن اس کے بعد پھر نماز کو لوٹانا پڑے گا, پھر نماز کو دہرانا پڑے گا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ امامت کا مسئلہ ہے کہ کس کے امامت صحیح ہے, کس کی امامت صحیح نہیں ہے. تو وہی بات جو میں نے خلاصہ کیا, انہی کی باتوں کا خلاصہ کیا. کہتے ہیں
اذا کان الامام هو السلطان، جب امام ہی سلطان ہو یعنی بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، فہذا یصلی خلفہ، تو اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے گی، پڑھ لی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ گرچہ اس کے گناہ ہو اور کچھ مخالفت بھی ہو، کچھ گناہ ہو، کچھ ایسی مخالفت کام بھی ہو جو دین سے نہیں نکالتے، جو دین سے باہر نہیں نکالتے، تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی جائے گی تاکہ تفرقہ نہ ہو، فرقہ بندی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں مہما کان عندہ من الذنوب والمعاصی، گرچہ اس کے اندر کتنوں گناہ ہو، کتنوں نافرمانی ہو، گناہ ہو، کفر کے حد تک نہ پہنچا ہو تو نماز پڑھ لی جائے گی۔ کفر تک نہ پہنچا ہو، چاہے کتنوں گناہ گار ہو، وہ حاکم بھی ہے تو نماز پڑھ لی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ خصوصی طور پر جمعہ ہے، عید ہے، اس کی نماز تو خصوصی طور پر، اور فرائض جو نماز ہیں، فرض نمازیں، اس کے پیچھے پڑھ لی جائے گی۔ ہاں وَإِن كَانَ وَلِيُّ الْأَمْرِ جَہْمِيًّا، اگر حاکم وقت ولی امر جہمی ہو، جہمیہ فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ جہمیہ فرقہ یاد رکھیے اللہ کے ناموں کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کا قدم نہیں ہے، اللہ بولتا نہیں ہے، اللہ سنتا نہیں ہے، اس طریقے سے تمام صفات کا انکار کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر جہمی ہو فَإِنَّكَ تُصَلِّ خَلْفَهُ وَتُعِدْ صَلَاتَكَ، تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اگر بادشاہ ہے تو، لیکن نماز پھر دہرا لو، نماز کو دہرا لو، یہ بات ہے۔ ہاں اگر امام صاحب حاکم نہیں ہے اور وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں دو قول ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس کے عادل ہونا ضروری ہے، کبیرہ گناہ سے بچتا ہو، اس کے پیچھے اگر کبیرہ گناہ نہیں بچ رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کچھ علماء نے یہ کہا۔ تو لائق یہ ہے کہ امام ہے تو اس طریقے سے نہ کرے، اور کچھ نے یہ کہا کہ نہیں، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی چاہے کتنوں گناہ گار ہو۔ لیکن یہی صحیح بات ہے، یہی صحیح بات ہے کہ ایک امام حاکم نہیں ہے تو کتنوں گناہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جب تک وہ بدعت مکفرہ نہ کرے یا تو کفر شرک نہ کرے، کفر شرک نہ کرے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے۔ اسی بات کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاویٰ کے اندر ذکر کیا، اور پھر اسی طریقے سے عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی یہی بات ہے کہ امام کتنوں گناہ گار ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ آدمی ضرورت نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے امام صاحب کا عقیدہ کیا ہے، اگر جہمی ہے یا تو بدعت مکفرہ ہے، تب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو اس کو جا کر نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہا ہے مجموعہ فتاویٰ کے اندر، اس کو پوچھیں گے نہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ لیکن دیکھیں جیسے مشہور چیزیں ہیں، رافضی شیعہ وہ بہت غلو کرتے ہیں۔ رافضیوں میں کچھ ایسے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور ایسے قبر پرست لوگ جو بالکل اس کے بارے میں کھلی ہوئی بات ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اہل الحدیث کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، شیخ العرب والعجم کہا جاتا تھا، یعنی عرب کے اور عرب کے علاوہ پوری دنیا کے شیخ، ان کا لقب ہی تھا شیخ العرب والعجم، شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ کی مسجد نہیں ہے اور بریلویوں کی مسجد ہے، تو کیا ہم نماز پڑھیں گے جمعہ وغیرہ؟ تو کہیں کہ ظہر پڑھ لینا، پھر بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ظہر پڑھ لینا پھر بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا بریلیوں کے پیچھے، کیونکہ بالکل اس میں کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ بدعت مکفرہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، یہی اصولی بات ہے کہ بدعت مکفرہ چاہے کوئی بھی ہو، اس میں ایک جماعت وغیرہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اصولی بات یہی ہے کہ بدعت مکفرہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور قوام السنہ امام اسماعیل بن محمد فضل الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کا انتقال 530 پر 5 ہجری میں ہوا، کہتے ہیں وہ اصحاب الحدیث یعنی اہل حدیث لا يرون الصلاة خلف اہل البدع، اہل الحدیث
بدعتی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے۔ لِأَلَّا يَرَاهُ الْعَامَّةُ فَيَفْسَدُونَ بِذَلِكَ، کہتے ہیں اہل الحدیث یا محدثین بدعتی کے اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ عام لوگ فساد میں پڑ جائیں گے۔ اگر کوئی محدث یا ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر انہی کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے فساد میں ان کا بگاڑ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، بگاڑ ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، اہل سنہ والجماعہ کے امام ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا کہا لا یصلی خلفہم مثل الجہمیہ والمعتزلہ، جہمیہ اور معتزلہ کے جیسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ان کے بیٹے ایک صالح، ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، صالح ان کے بیٹے کا ایک نام ہے اور ایک نام صالح ہے۔ تو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا من خاف ان یصلی خلف من لا یعرف، کہتے ہیں کہ کسی کو ڈر ہے کہ امام کیسا ہے معلوم نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا، تو کہا کہ یصلی، نماز تو پڑھ لے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں، نماز پڑھ لینا چاہیے، نماز پڑھ لے۔ فَإِن تَبَيَّنَ لَهُ، پھر نماز کے بعد اگر ظاہر ہو گیا کہ انہ صاحب بدعہ، کہ وہ آدمی بدعتی ہے، تو کہتے ہیں اعادہ، اس کو آدمی کو نماز دہرا لینا چاہیے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات کہی، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہی ہے کہ یہاں بدعت سے مراد بدعت مکفرہ ہے، مکفرہ ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ ان کی کتاب ہے خلق و افعال العباد، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے ما ابالی صلیت خلف الجہمی والرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں، رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا یہودی اور نصارہ کے پیچھے نماز پڑھوں، دونوں برابر ہے۔ سوچئے جہمیہ کے پیچھے یا رافضی بولے تو شیعہ کا ایک گروپ ہے، تقریباً شیعوں میں 30 فرقے ہیں، رافضی سب سے کٹر ہے، رافضی اسماعیل ہے، زیدیہ فرقہ ہے، اس طریقے سے۔ تو رافضی جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں یا یہودی اور نصارہ عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں، تو یہودی کے پیچھے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نصارہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اسی طرح جہمی کے پیچھے اور رافضی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، میں نے کہا کہ ایک عبداللہ ہے، عبداللہ نے بھی پوچھا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا، کہتے کہ میرے ابو سے میں نے کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ یقول من قال ذالک القوم، جو قوم یہ کہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ مخلوق ہے، قرآن مجید مخلوق ہے، قرآن مجید غیر مخلوق نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے ابو نے کہا لا یصلی خلفہ الجمعۃ، اس کے پیچھے جمعہ کی نماز ولا غیرہ، اور دوسرے بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جو آدمی خلق قرآن کا قائل ہے، یعنی قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، جمعہ بھی نہیں، دوسرے بھی نہیں، الا، کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر پڑھ لے تو کہتے ہیں فَإِن صَلَّى رَجُلٌ، اگر کسی آدمی نے نماز پڑھ لیا، اعاد الصلاۃ، تو نماز کو لوٹا لے، پھر دوبارہ پڑھ لے۔ تو ہمارے اسلاف ان باتوں کو ذکر کیا کرتے تھے، بہت سارے اور اس طریقے سے اقوال ہیں تابعین کے یا تو محدثین کے، جو بڑے بڑے نام ہیں محدثین کے، ان کا یہ مسئلہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہی خلاصہ ہے کہ ہم کو بچنا چاہیے، خاص کر کے بدعت مکفرہ کرنے والے یا تو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی امام گناہگار بھی ہے اور کچھ غلطی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، اور دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی حاکم ہے اور وہ گناہگار بھی ہے اور بدعت بھی ہے یا تو بدعت مکفرہ بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز اگر پڑھ لیا گیا تو پھر دہرانا پڑے گا بعد میں. تو اس طریقے سے مسائل ہیں. ایک بہت یہ اہم بہت مسئلہ ہے انہوں نے ذکر کیا اور یہ اصولی بات ہے. یہ اصولی بات ہے. یہ اہل الحدیث کا اور سلف صالحین کا اہل السنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ تھا. یہی عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہم کو ہر فتنے سے بچا کر رکھے. غلط سلط سمجھ سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.